السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 819، سورۃ المؤمنون، آیت 39 تا 46، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ اس نے کہا، اے میرے رب میری مدد کر، اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے رسول پے در پہ بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا، سو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ قال، اس نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب تو مدد کر میری، بما اس کے بدلے کہ کذبونی انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال، اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اما قلیل، بہت تھوڑے سے عرصے میں، لیصبحن، یقیناً وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین، پچھتانے والے۔ فاخذتهم، پھر آ پکڑا انہیں، الصیحۃ، چیخ نے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم، تو ہم نے کر دیا انہیں،
غساءً سیلابی خس و خاشاک، فبعداً چنانچہ دوری ہے یعنی رحمت سے دوری ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قروناً آخرین دوسری امتیں، ما تسبقو نہیں آگے نکل سکتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون اور نہ وہ پیچھے ہی رہ سکتے ہیں، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے کئی رسول، تترا پے در پہ یعنی ایک دوسرے کے پیچھے، کلما جب بھی جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسول ہوا اس کا رسول، کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فاتبعنا چنانچہ ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم ان کے بعض کو، بعضاً بعض کے، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں، احادیث قصے کہانیاں، فبعداً لہذا دوری ہے یعنی رحمت سے دوری ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل، الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، قوماً عالین سرکش لوگ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی آج کے سبق میں آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پیغمبر جب اپنی قوم کے پاس لا الہ الا اللہ کی دعوت اور پیغام لے کر آئے، پیغمبروں نے جب آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، پھر قیامت کا دن ہونا ہے، اور وہ دن یوم الحساب ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، پھر اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کو اللہ نے جہنم دینی ہے، کافروں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونا مانتے ہیں، نہ یوم الحساب کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے ہیں، بس مر گیا سو مر گیا۔ اب پیغمبروں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری قوم نے تو ہمیں جھٹلا دیا، ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا، الٹا ہمیں یہ کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت ہی کم مدت کے اندر یہ اپنے کیے اور کہے پر پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تھوڑی ہی مدت کے اندر، وہ تھوڑی مدت اللہ نے ہر امت کو ایک معین مدت عطا کی، اگر اس معین مدت کے اندر وہ کلمہ پڑھ لے یا جتنے کلمہ پڑھ لیں ان کا تو معاملہ ہو گیا اچھا، اور جب وہ مدت پوری ہوتی اور جو کلمہ نہ پڑھے ہوئے ہوتے اور پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا رہے ہوتے، ان پر اور ان کی دعوت پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہوتے، جب اللہ کا عذاب آتا تو اللہ ان کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کو ملیا میٹ کر دیتا۔ اور اسی طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی کیا، یہی اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، یہی اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا۔ اب کسی کافر مشرک امت کو اللہ نے کسی طریقے پر عذاب سے دوچار کیا، کہیں پر اللہ نے زلزلہ برپا کر دیا، کہیں پر جناب ایک بہت بڑی چیخ اور چنگھاڑ نے جو ہے ان کافروں کے دل پھاڑ دیے اور ان لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر اوندھے منہ ڈال دیا گیا اور یہ ہلاک ہوئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ تو یہاں پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو پھر تسلی دی کہ یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو انتظار کریں،
جب ان کو دی ہوئی مہلت اور وقت پورا ہو جائے گا اللہ کا عذاب آئے گا اور انہیں دبوچ لے گا۔ اب اس متعین یا معین مدت کے اندر خوش نصیب روحیں تو کلمہ پڑھ کر تباہی سے دنیا آخرت کی عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور بدبخت لوگ بلا آخر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، ہر قسم کی قوت، توانائی، ٹیکنالوجی، ہوشیاریاں سب کی سب دھری رہ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد کئی اور امتیں اور دور پیدا کیے، یعنی سمود اور عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کئی اور امتیں پیدا کی، ہاں جی، اور فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، ہاں جی، اور جب اللہ کا رسول آیا تو انہوں نے اللہ کے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ رسول بھیجتا گیا انسانیت کی خیر و بھلائی کے اندر، چند ایک خوش نصیب روحیں کلمہ پڑھ لیتی اور باقیوں نے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، الٹا انہیں کہنے لگے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ خود یہ کافر مشرک شیطان کے پجاری بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے قد و قامت والی، بڑی بڑی اپنے وقت کے اندر ٹیکنالوجی، ہاں جی، اور جناب بڑی بڑی قوت و توانائی رکھنے والیاں، بڑی بڑی سائنسدان قسم کی امتیں آئیں، لیکن جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو قصے اور کہانیاں بنا دیا، یعنی اللہ نے انہیں ایسا ملیا میٹ کیا، اللہ نے ایسے عذاب سے دوچار کیا کہ اب وہ کھنڈرات کی صورت میں اور قصے اور کہانیوں کی صورت میں دنیا والوں کے سامنے ہیں، ورنہ اللہ نے ان کی ثقافت، ان کا کلچر، سب کا سب کچھ اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے بے ایمانوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا حقدار وہ ہیں جو ایمان لے آئیں اور پیغمبروں کو سچا جانیں، سچا مانیں اور تکذیب کی بجائے ان کی تصدیق کریں۔ تو ان امتوں کو اللہ نے ایسے نیست و نابود کر دیا کہ ان ظالموں کے پلے اور ان کے حالات کے حوالے سے صرف قصے اور کہانیاں ہی باقی رہیں اور کچھ بھی باقی نہ ہوا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا اور عرضی سے، گزارش سے اللہ نے ہارون کو بھی پیغمبری عطا فرما دی علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے منصب رسالت و نبوت عطا کیا، اور اللہ نے انہیں جو ہے وہ قبطیوں کی طرف، اللہ نے انہیں فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف مبعوث بنا کر نبوت اور رسالت دے کر بھیجا۔ فرعون کے دو جرم تھے، ایک تو وہ کافر اور مشرک تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا، اور بنی اسرائیل پر وہ ظلم و بربریت کا اور دہشت گردی کا ارتکاب کرتا، وہ کمزوروں اور مظلوموں پر ظلم اور تشدد کرتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرعون اور اس کی قوم قبطی تھے۔ اللہ نے ان دو پیغمبروں کو بھیجا، کس چیز کے ساتھ؟ اپنی آیات، معجزات اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا، ہاں جی، اور یہ آیات، یہ معجزات اور واضح غلبہ اللہ رب الرحمن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب عصا عطا فرمایا، جب وہ اسے پھینکتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ہاں جی، کہ جناب اپنا ہاتھ بغل میں لے کر نکالتے تو وہ چمکنا شروع کر دیتا، اور اسی طرح دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والے معجزات، اور بنی اسرائیل کی تسلی اور اطمینان کے لیے سمندر کا پھٹ کر
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو راستہ دینا، بنی اسرائیل کی تسلی اور اطمینان قلب کے لیے من اور سلوے کا اترنا، 12 چشموں کا جاری ہو جانا، بادلوں کا سایہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کے اطمینان کے لیے تھا کہ وہ اسلام پر مطمئن رہیں۔ ہاں جی، اور اسی طرح جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دینے اور ایمان لانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے اور واضح غلبہ بھی دیا۔ فرعون بڑا ہی ظالم اور متکبر شخص تھا، کسی کو قتل کر دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس ظالم اور کافر تک پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے دروازوں پر پہرے دار، اس کے چوکی دار، اس کے جیل دار، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام بے دھڑک اس کے دربار میں پہنچے اور اسے جا کر معجزات دکھائے اور اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ فرعون جو بھی بات کہتا وہ اپنی بات میں ان 2 پیغمبروں کے سامنے لاجواب ہو جاتا۔ پھر اس نے قتل اور مار دینے کی دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنی دھمکیوں پر عمل پیرا بھی نہ کر سکا اور نہ ہی کروا سکا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون پر واضح طور پر غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا، لیکن ان ظالموں نے تکبر کیا۔ خود فرعون نے اپنے رب اعلیٰ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا، تو بات ماننے سے انکار کر دیا اور پیغمبروں نے جا کر اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ فرعون خود رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا اور اس کے پالشی اس کے وزیر مشیر اسی کی خوشنودگی کے لیے اسے بے وقوف جانتے ہوئے اس کے رب اعلیٰ ہونے کا انکار کرتے، اور یہ سرکش لوگ تھے، ایک اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے اور ایک مظلوم بنی اسرائیل پر ظلم اور دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔